بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام البخاری فی صحیحہ۔ محترم حاضرین، ایک زمانے کا واقعہ ہے۔ وقت کے مشہور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ایک آدمی کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ دوران طواف اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ولا اظن ان تغفر لی، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کعبے کا طواف کرنے والے اس شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ما سمعت احدا یقول ما تقول، جس طرح کی دعا آپ کر رہے ہو ایسی میں نے کبھی کسی کو دعا کرتے نہیں سنا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سے مانگ تو رہے ہو لیکن ساتھ میں امید بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہم اغفر لی ولا اظن ان تغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ وہ شخص امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک زمانہ تھا جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں خلیفہ تھے، پورے مملکت کو سنبھالے ہوئے تھے۔ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی، لوگ بغاوت کرنے پر اور مدینے میں ہنگامہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے بیچ میں بھی تھا اور میری خواہش تھی، میں نے اللہ سے قسم کھائی تھی، فَأَعْطَيْتُ لِلَّهِ ان قدرت ان التم وجہ عثمان فلتمت وإلا فلتمت، میں نے یہ قسم کھا رکھا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارنے کا موقع ملے تو میں ضرور مار کے رہوں گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لوگ ان کے گھر میں داخل ہو رہے تھے اور تھوڑی تھوڑی تعداد میں نماز جنازہ پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ فَدَخَلْتُ كَأَنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ،
میں بھی نمازی کا بہانہ بنا کر ویسی شکل بنا کر ان کے گھر میں داخل ہوا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ کے لیے گھر میں آیا ہوں۔ میں انتظار کرتا رہا۔ لوگ نماز جنازہ پڑھ کر آہستہ آہستہ باہر نکلتے رہے۔ ایک لمحہ ایسے آیا کہ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے۔ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچتا ہوں، ان کے چہرے سے چادر رکھی ہوئی ہٹاتا ہوں اور زوردار تھپڑ مار کے وہاں سے باہر نکلتا ہوں۔ ان کی بیوی نے دیکھا، نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ تمہیں برباد کرے، تم نے نبی کے داماد کو ان کے مرنے کے بعد ان کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ جس ہاتھ سے تم نے تھپڑ مارا ہے تمہارا وہ ہاتھ برباد ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں جیسے گھر سے باہر نکلا میرا یہ ہاتھ کانپنے لگا، آہستہ آہستہ ہاتھ شل ہو گیا، اور پھر آج یہ عالم ہے کہ میرا ہاتھ لکڑی کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے وہ معاف کر دے، وَلَا أَظُنُّ أَن تَغْفِرَ لِي، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تو مجھے معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ ذو النورین تھے، وہ نبی کے داماد تھے، وہ عثمان بن عفان تھے، وہ یتیموں کی کفالت کرنے والے شخص تھے، وہ مدینے کے بیواؤں کو سہارا دینے والے تھے، وہ اسلامی لشکر کو تقویت پہنچانے والے لوگ تھے۔ جب بھی نبی آواز دیتے تھے کون ہے وہ شخص جو مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو وہی شخص کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عثمان بن عفان، آپ مجھے کہیے کس کی مدد کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ، تبوک کی طرف جانا ہے، رومیوں نے بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اس لشکر سے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں کے پاس ان سے مقابلے کرنے کی کوئی تیاری نہیں ہے، نہ سواری ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ جانے کا سفر کا خرچ ہے۔ من جہز جیش العسرت فلہ الجنہ، لوگوں یہ آخری موقع ہے۔ مکہ والے تو پست ہو گئے، طائف والے بھی پست ہو گئے، سارا عرب سرکشی کرتے کرتے سب خاموش ہو گیا، ابھی ایک لشکر بچا ہے رومیوں کا، اگر ہم نے ان کا بھی مقابلہ کر لیا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ کون ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والا؟ یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کی سواری کی ضرورت ہے، 930 اونٹ میرے آپ کے لیے حاضر ہیں، 70 گھوڑے میرے آپ کے لیے حاضر ہیں، یہ 30 کلو چاندی میں آپ کے گود میں رکھتا ہوں، یہ 5 کلو سونا آپ کے سامنے آپ کے قدموں پہ حاضر ہے، بتائیے اور کیا چاہیے؟ اسلام کی خدمت کی ضرورت ہو، مسلمانوں کی حفاظت کی ضرورت ہو، ملک کی حفاظت کرنا ہو، نبی کو صحابہ کو مدد کی ضرورت ہو، یہ عفان کا بیٹا عثمان یہاں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
وہ دینار و درہم جو ان کے گود میں رکھے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں میں لے کر الٹتے پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد سے عثمان چاہے جو کرے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ایسے موقع پر مدد کا موقع دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ. اے عثمان تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو. نبی نے پوچھا من حفر بئر روما فلہ الجنہ. کون ہے وہ شخص جو روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کر دے گا تاکہ مسلمان وہاں سے پانی پی لیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں. نبی نے کہا عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. باغ کا باہر سے دروازہ بند تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھولا گیا، نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہیں بھی نبی نے اپنے بازو میں بٹھایا. پھر تیسری مرتبہ دروازے میں دستک کی آواز آئی. نبی نے کہا جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے، اور جو بھی آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. خادم نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اندر بلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے بازو میں بٹھایا. کچھ دیر باتیں ہوئی، پھر یہاں سے واپس چلے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر دیکھا تھا. نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنویں کے پاس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا پیر اوپر تک کھلا ہوا تھا. ابوبکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. عمر فاروق بھی آئے، تب آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنے پیروں پر کپڑا ڈال لیا. وجہ کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. کیا میں اس آدمی سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ خلافت سنبھالنے والے، جنہوں نے 12 سال تک خلافت سنبھالی. ان کے دور خلافت میں مسلمان خوشحال ہو گئے، دولت آئی، امن و سکون آ گیا. مسلمان جو غریبی اور فقیری کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے نظامت کی وجہ سے اور ان کی بہترین تدبیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک کو بہترین طریقے سے آباد کر دیا. پھر ایک زمانہ تھا، ہجرت کا 35واں سال. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. مصر سے 2000، کوفہ سے 2000، بصرہ سے 2000، 6000 مسلمان باغیوں کی جماعتیں مدینہ کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں. مدینہ آ کر پورے شہر کا محاصرہ کر لیتے ہیں. تقریباً 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں بند کر دیا گیا.
گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ باغیوں سے پوچھا گیا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتا چلا کہ یہ باغیوں کا قافلہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر کی چھت پر آتے ہیں، سامنے باغیوں کی جانب چہرہ کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں بِمَ تَقْتُلُونِی، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بِمَ تَقْتُلُونِی، میں نے کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی مسلمان کا قتل 3 معاملات میں سے کسی ایک معاملے پر ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا تو اسے قتل کیا جائے گا۔ کعبے کی رب کی قسم ہے میں نے نہ زمانے جاہلیت میں زنا کیا اور نہ زمانے اسلام میں۔ نبی نے کہا تھا جو مرتد ہو جائے اس کا قتل کیا جائے گا۔ میں آج تک بھی اس دین اسلام پر موجود ہوں۔ نبی نے کہا تھا جس نے کسی کا قتل کیا ہے وہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا۔ بِمَ تَقْتُلُونِی، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا تمہیں نہیں پتہ ہے أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جہز جیش العسرة فلہ الجنہ۔ نبی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو جنگ تبوک کے اس لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ فجہزتم، اس لشکر کو میں نے تیار کیا تھا۔ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا تمہیں نہیں پتا ہے أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر روما فلہ الجنہ۔ نبی نے فرمایا تھا جو بیر روما کا وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ فحفرتہ، وہ کنواں میں نے خریدا تھا۔ نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے تو تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نبی نے سب کہا تھا؟ کہا ہاں ہمیں سب پتا ہے، ہمیں سب پتا ہے، بس ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، قرآن مجید کھولتے ہیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، دشمن گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور زوردار تلوار سے آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب حملہ ہوا آپ کے جسم سے خون نکلا، قرآن مجید کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر خون کے قطرے گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حساب لے گا، اللہ ان سب کا حساب لینے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب ساتھی ذو النورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر جاتی ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں۔ نبی نے پوچھا عثمان پریشان لگ رہے ہو؟ کہا میں پریشان ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا اس لیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی رقیہ میرے نکاح میں تھی، اس سے میرا اور آپ کا رشتہ تھا، آپ کی وہ بیٹی انتقال کر گئی، مجھے افسوس ہے کہ اب وہ رشتہ باقی نہیں رہا۔ نبی نے کہا اے عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسری بیٹی ام کلثوم موجود ہے، میں اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ یہ رشتہ ہمارا باقی رہے، یہ لیجئے دوسری بیٹی ام کلثوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم ان کو عطا کر دی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ ملک الموت ان کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، ان کی بھی وفات ہو گئی، پھر عثمان پریشان ہو گئے۔ نبی نے پھر دیکھا عثمان پریشان ہے، کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہا لو کانت عندی ثالثۃ لزوجتکہا، عثمان میرے پاس تو 2 ہی بیٹیاں تھیں، اگر تیسری بیٹی بھی میرے پاس ہوتی تو میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، جسے اتنا اپنا سمجھتے تھے، جس شخص نے نبی کی ساری زندگی خدمت کی ہے، آخر کیا وجہ ہے یہ کوفہ والے، یہ بصرہ والے، یہ مصر کے باشندے یہاں سے باغیوں کی جماعت آ کر مدینہ منورہ میں خلافت کے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر ان کا قتل کر دیتے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے مسلمان ہمیشہ اپنے حکمران کے نافرمان رہے ہیں۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اپنے مسلم حکمرانوں سے بغاوتیں کی ہیں۔ کوئی زمانہ، آج 2025 بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کو دیکھا جائے، مسلمان سب سے زیادہ جن حکومتوں کے خلاف بولتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ مسلم حکمران ہیں، خاص طور پر عرب حکمران۔ ہمارے اخبارات، ہمارے ٹیلی ویژنز، ہمارے یوٹیوبرز، ہمارے علماء کرام بڑی بڑی کانفرنسیں، ان جلسے، ان جگہوں پر بیٹھ کر جو حکومتوں کا ذکر کرتے ہیں، سب سے زیادہ لعن طعن اگر کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی ریاست کے سی ایم کے خلاف نہیں، اپنے وزیر اعظم کے خلاف نہیں، امریکہ اور روس کے خلاف نہیں، چائنا کے خلاف نہیں، عرب مسلمان حکمران کے خلاف۔ ایک زمانہ تھا، اس زمانے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کی تاریخ رہی ہے، مسلمان کبھی بھی اپنے حکمران سے راضی نہیں رہے۔ عثمان بن عفان جیسی شخصیت سے راضی نہیں تھے، ان کا قتل کر دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں خلیفہ بنے ہوئے تھے، 3 لوگ، تین مسلمان، عبد الرحمن بن ملجم، برق تمیمی، عمرو بن براق التمیمی، کعبے کے سامنے رات کی تاریکی میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی 17 تاریخ کو کوفہ میں علی کے پاس، دمشق میں معاویہ کے پاس، مصر میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جائیں گے اور ایک ہی تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت میں تینوں کا قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے شام کے حاکم ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے حاکم ہیں، تینوں نبی کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں، اور یہ 3 مسلمان کعبے کے سامنے بیٹھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم رمضان کی 17 تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت میں ان تینوں کا قتل کر دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ سے لوگ راضی نہیں ہوئے، تینوں اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، تینوں میں سے ایک آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور کوفہ میں جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ مسلمان اپنے خلفاء کو، اپنے حکمران کو، اپنے رؤساء کے خلاف ہمیشہ باغی رہے ہیں؟ ہم نے یہاں دیکھا میر صادق نے ٹیپو سلطان کا خاتمہ کروایا، میر جعفر نے سراج الدولہ جیسی حکومت کا خاتمہ کروایا، اور خلافت عباسیہ کو ابن العلقمی نے ختم کروایا، خلافت عثمانیہ کو ترکی باغیوں نے ختم کروایا۔ جتنی خلافتوں کو آپ دیکھیں، یمن کی آج جو حکومت ہے، یمن کے حوثیوں نے اس کو برباد کر دیا، مصر کی حکومت کو مصری باشندوں نے برباد کر دیا، لیبیا کی حکومت کو لیبیا کے باشندوں نے برباد کر دیا، شام کی حکومت کو یا ملک کو وہاں کے لوگوں نے برباد کیا۔ ہر جگہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی حکمران کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ملک کو برباد کرتے ہیں، یا تو حکمران کے خلاف بغاوت کے ذریعے یا پھر باغی فوجیں جماعتیں تیار کر کے۔ ساری بربادیوں کو آپ دیکھیں، ان ساری بربادیوں کے پیچھے مسلمانوں میں بیٹھے منافقین اور باغی لوگ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا، کیوں آپ قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے
اس لیے کہ ان کی وجہ سے ملک میں فتنہ ہو رہا ہے. بھلا علی، معاویہ، عمرو بن عاص جیسی عظیم شخصیتیں، ان سے ملک میں فتنہ ہوگا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں پوچھا گیا انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے الیسا لم یشہد بدرا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں، جنگ بدر میں نہیں تھے؟ ابن عمر نے کہا ہاں نہیں تھے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ بیعت الرضوان حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہو رہی تھی اس میں عثمان بن عفان نہیں تھے؟ ابن عمر نے کہا ہاں نہیں تھے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنگ احد میں عثمان بن عفان بھاگ کر آئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، بھاگے تھے. کہا بس میرا کام ہو گیا. وہ آدمی یہ 3 سوال کرتا ہے عبداللہ بن عمر سے اور کہتا ہے میرا کام ہو گیا، وہاں سے چلا جاتا ہے. لوگ عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وہ باغی انسان، وہ اپنے مطلب کی بات لے کر یہاں سے نکل پڑا. کہا اسے بلاؤ. بلایا گیا. کہا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جنگ بدر میں عثمان نہیں تھے؟ تو میں نے کہا ہاں نہیں تھے. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیا تمہارے سمجھ میں آیا اس سے؟ اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی ضرورت تھی اور اس وقت عثمان غنی گھر میں جنگ بدر میں موجود نہیں تھے؟ کہا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بدر کی طرف گئے تھے تو عثمان غنی سے انہوں نے کہا تھا آپ مدینہ میں رہو. اس لیے نہیں تھے کیونکہ نبی نے ان کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا. تم نے پوچھا بیعت الرضوان میں عثمان بن عفان نہیں تھے جب مسلمانوں نے مکے والوں سے جنگ کرنے پر بیعت کیا تھا؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں عثمان وہاں نہیں تھے. تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ عثمان مکہ میں تھے. نبی نے ان کو مکہ میں بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا مکے والوں سے بات کرو کہ ہمیں آنے کی اجازت دے. لیکن عثمان وہاں رہے اور وقت گزرتا چلا گیا. ادھر مسلمانوں کو خبر ملی کہ لوگوں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے. اسی قتل کا بدلہ لینے کے لیے نبی نے یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت الرضوان کیا تھا. عقل سے تھوڑا دماغ لگاؤ. بھلا بیعت الرضوان میں اگر وہ شریک ہوتے، وہ موجود ہوتے تو بیعتی کہاں سے ہوتی؟ اور تم نے کہا کہ احد کے میدان میں وہ نہیں تھے، وہ بھاگ گئے تھے. کہا ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن وہ اکیلے نہیں، اور بھی لوگ تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. اب بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب بتاؤ تمہیں عثمان پر کیا اعتراض ہے؟ لوگ اپنی مطلب کی باتیں اس طرح سے شوشے چھوڑ کر لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اگر علم نہیں ہے تو اپنی زبان مت کھولو. بولنا ہے تو صحیح بولو، جو حقیقت ہے وہ بولو. ادھر ادھر کی باتیں بولنا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، جھوٹی باتیں لوگوں کے درمیان نشر کرنا، تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا. اللہ نے کہا لا تقف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا دل، ان سب کے بارے میں کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے، بری باتیں، غلط خبریں پھیلانے سے ہم سب کو بچائے، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغاوتوں سے، اپنے حکمران کے خلاف بیان بازیوں سے، جھوٹی باتیں نشر کرنے سے، دھمکی والی زبانیں استعمال کرنے سے، ایسی زبان جس کی وجہ سے فتنے میں اضافہ ہوتا ہو، ایسی زبان کے استعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى